وہ مولا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس سے ہماری، جس نے بھی علی کے ساتھ جنگ کی ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ، جس نے بھی سب کو شتم کیا ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا اس سسٹم میں رہنے والوں کے جو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ محبت اور نفرت ہے۔ ان کی بقا اس سسٹم میں یہ تب سروائیو کر سکتے ہیں جب ان کے اندر آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ایک امام بتائیے جس کی قبر پہ جائیں آپ یہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ المعروف، معروف کیا ہے؟ امرتم بہ، جس کا آپ نے کہا ہم کریں گے، والمنکر منہیتم عنہ، جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں گے۔ اب اس سسٹم میں یہ چیز، نتیجہ سسٹم کیا ہے؟ حکومت امام زمانہ۔ حکومت امام زمانے میں کیا ہے؟ عدل بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگا۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں امر بالمعروف ہو، بیٹی کو کہو جو مولا نے کہا کر، بیٹے کو کہو جو حسین نے کہا انجام دے، جس سے امیر المومنین نے روکا رک جا، اور محبت کا معیار اپنی ذات نہ بنا کہ میری بیٹی کو تکلیف دی، میرے بیٹے کو تکلیف دی، میرا مال چوری کر لیا، میرے پیسے کھا گیا لہٰذا میں نفرت کروں۔ نہیں، حق ہے واپس لو، نفرت نہ کر۔ آپ کو تکلیف دی ہے، درد اپنے دل میں رکھ، نفرت نہ کر۔ نفرت کا معیار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل نفرت صرف وہی ہے جس نے علی سے نفرت کی، جس نے تبت یدا ابی لہب وتب۔ خدا اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد سے نفرت کی ہے، اس نے رسول سے دشمنی کی ہے۔ جو زہرا سے دشمنی کرے، جو علی سے دشمنی کرے، اس کے دل میں دشمنی رکھنی ہے۔ اب اظہار کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہونی چاہیے، دلوں کے اندر بغض ہونا چاہیے۔ محبت اور نفرت کا معیار، یہ پچھلے سال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکلے گا، پوچھا جائے گا ولی ہو کہیں گے نہیں، شہید ہو کہیں گے نہیں، امام ہو کہیں گے نہیں، نبی ہو کہیں گے نہیں۔ کہ پھر یہ نور کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہتے دنیا میں ایک کام کیا تھا۔ کون سا کام کیا؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، لیکن ہم نے ان لوگوں کی محبت کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، دنیا میں لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی، لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کی۔ پریشان ہو کے پوچھنے لگے ارے تم نے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کی، تم نے نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کی، پھر تم نے محبت کس سے کی؟ پھر تم نے نفرت کس سے کی؟ کہ بس محبت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی، نفرت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی۔ آج کربلا جاتے ہو، کس نے آپ کو جوڑا؟ یہ حرارتن فی قلوب المؤمنین، جتنے مومنین آج آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو جوڑا ہے؟ نام علی نے جوڑا، نام حسین نے جوڑا۔ تبھی 2021 سے یہ پروپیگنڈا، 2001 سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شیعوں کو علی کے نام پہ لڑایا جائے، کسی عزاداری کے نام پہ لڑایا جائے، کبھی اصولیوں اور اخباریوں کا جھگڑا کیا جائے تاکہ ان کی مرکزیت، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا یہ نام علی، یہ محبت اہل بیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ جمع کر دیتی ہے۔ لاکھ اختلاف ہو جائیں لیکن جب حسین کا جلوس نکلتا ہے سارے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لاکھ اختلاف ہو جائے پھر مومن آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے۔ آپ شاید کسی کی شکل دیکھنا پسند نہ کرو لیکن مجلس میں تو آؤ گے، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے۔ کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے۔ کوئی لبرل شیعہ، کوئی سیکولر شیعہ، کوئی ایسے دنیا دار شیعہ، کوئی راشی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن مجلس میں تو ضرور آنا ہے۔ تو ہمیں بالآخر کون جمع کر رہا ہے؟ ذکر علی بن ابی طالب جمع کر رہا ہے۔ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ محبت علی جوڑ رہی ہے۔ تو یہ نیٹ ورک جو اہل بیت نے بنایا ہے، جس کا معیار کیا رکھا ہے؟ محبت کو رکھا ہے، نفرت کو رکھا ہے۔ فرمایا اس محبت کو اپنے، اور یہی نیٹ ورک رسول نے بنایا، یہ نہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت نے کوئی نیا نیٹ ورک بنایا۔ یہ صیغہ اخوت، جب مکے کے مہاجرین مدینے گئے ان کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھوایا کہ اپنے گھروں کو تقسیم کرو، گھروں کے اوپر والی منزل پر مہاجرین کو دے دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھو۔ آج بھی غدیر کے دن مستحب ہے کہ شیعہ آپس میں کیا پڑھیں؟ عقد اخوت پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے رہو۔ یہ اخوت کا کانسیپٹ رسول نے دیا تھا اور اسی کانسیپٹ اور اسی نیٹ ورک کو محمد اور آل محمد نے آگے بڑھایا۔ لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کو قتل کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا۔ ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا۔ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھتے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا۔ جنگ جمل مقابلے امیر المومنین میں آ رہے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا۔ جنگ صفین میں ایک دوسرے کو عمار یاسر کو قتل کیا جا رہا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا۔ یعنی وہ اخوت جب امت میں ٹوٹ گئی تو امت فتنے کا شکار ہو گئی۔ لیکن آؤ کربلا میں محبت حسین، اصحاب حسین کی محبت تو دیکھو، بہن کی بھائی سے محبت تو دیکھو، بھتیجے کی چچا سے محبت تو دیکھو۔ یعنی ترس رہے ہیں حسین اجازت دو، اپنی جان آپ پہ قربان۔ یہ سیکرٹ ہے جس نے شیعوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ میں کہوں گا امام زمانہ تو دور کی بات، خمینی ایک مجتہد، ایک ولی فقیہ تھا، اس قدر اطاعت قوم میں کہ میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا قوم کو بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں آہنی دیوار کی طرح، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا۔ ایک ماں نے پانچ بچے، بھائی امام نہیں کہہ رہا، امام کا نمائندہ ہے، نمائندے عام نمائندے خاص بھی نہیں، خمینی کہہ رہے ہیں
5 بچے ماؤں نے قربان کیے، 15 سال کے بچے، کہ جو آپ کے کٹر ترین مخالف ہیں وہ بھی اقرار کر، ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر موجود ہے، کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ ماؤں نے شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شہنشاہیت کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ استعمار کے مقابلے میں انہوں نے حسین بن علی سے درس سیکھا ہے۔ آج کیوں ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے؟ امیر المومنین کھڑے ہوئے کہ اس کا قصاص کرو، اس نے قتل کیا ہے، کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قصاص کرو، قصاص نہ ہوا۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ وَفِي الْقِصَاصِ، ہم نے قصاص میں حیات رکھی ہے، زندگی رکھی، قانون جزا اور سزا۔ چور کے ہاتھ نہیں کاٹو گے تو آگے جا کے بڑی چوری کرے گا، ٹارگٹ کلر کو سزا نہیں دو گے آگے جا کے اور قتل کرے گا، راشی کو جیل میں نہیں ڈالو گے آگے جا کے اور بڑا ڈاکہ ڈالے گا۔ کہ ہمارے یہاں ہر روز ایک بہت بڑی چوری ہوتی ہے، ایسا ظلم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ضیاء برا تھا، پھر کہتے ہیں فلاں، یعنی ہر زمانے میں ہم کہتے ہیں حکمران ایک سے ایک بدتر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سزا اور جزا نہیں۔ امیر المومنین یہی فرماتے ہیں جب تک چور کو سزا نہیں، قاتل کو سزا نہیں، جب حکومت پر پہنچے تو پہلا خطبہ امیر المومنین دیا، فرمایا علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ امیر شام جب امام حسن کے لشکر میں جانے والوں کو یہ جملہ بولتا ہے کہ تم اس حسن کے پاس جا رہے ہو جس نے ساری جنگیں مسلمانوں سے لڑی ہیں، جس کے بابا نے ساری جنگیں مسلمانوں سے لڑی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا جنگ جمل اصحاب رسول، جنگ صفین ہمارے ساتھ لڑی، جنگ نہروان قاریہ نے قرآن کے ساتھ لڑی۔ کبھی سوچے تو صحیح علی جو باب حکمت ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب بدن میں کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتا علاج یہ ہے کہ جو حصہ گندا ہو چکا اسے نکال کے پھینکو، ورنہ یہ پورے بدن کو تباہ و برباد کرے۔ امام حسین مولا امیر المومنین کربلا دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ کینسر زدہ معاشرے کے افراد کو اسلامی معاشرے سے نکال کر کاٹ کر مارا نہیں گیا، یہ پورے معاشرے کو زہرآلود کر دیں گے، اور معاشرہ زہرآلود ہو گیا۔ یزید جیسے لوگ آئے، نواس رسول کا قتل ہوا۔ اب دیکھیے اہل بیت نے تربیت کیسے کی۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بہت بڑا لمبا تربیت کا وقت ملا ہے امام زین العابدین کو، 20 سے 30 سال کا عرصہ میرے آقا امام زین العابدین کو ملا ہے۔ فرماتے مولا نے اپنے دن کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ ٹائم شیعوں سے ملنے کا ہے، یہ ٹائم عبادت کا ہے، یہ ٹائم غلاموں کو دینا ہے، یہ ٹائم گھر والوں کو دینا ہے۔ ایک خاص وقت تھا جو وفود آتے تھے امام ان شیعیان سے، شیعہ کا مطلب جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اب ضرور نہیں وہ کمپلیٹ نظام ولایت کو ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کمپلیٹلی ابھی تفریق نہیں ہوئی تھی، یہ شیعہ یہ سنی ہے، یہ تفریق تو بعد میں ہوئی جب 4 فرقے بنے اور 4 فقہیں بنی، اس کے بعد ایک تفریق بنی۔ آتے تھے امام سے ملنے تو جیسے آئے تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ مولا ہم اگر کربلا میں ہوتے یہ نہ ہونے دیتے، مولا ہم ہوتے آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آتی، مولا ہم ہوتے خیموں پہ حملہ نہ ہوتا، مولا ہم ہوتے امام حسین کے ساتھ ظلم، مولا ہم ہوتے یہ کر، یا لیتنا کننا معکم۔ یہ نعرہ اچھا بھی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نعرہ بیماری بھی بن جاتا ہے۔ خلوص سے عمل سے بندہ بولے تو اس نعرے کی عظمت بہت بڑی ہے، بندہ شہداء کربلا میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نعرے کو امام حسین کے بقول صرف زبان کی چٹخاری بنا دیا جائے کہ مولا میں ہوتا تو یہ کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا، سنتے رہے سنتے رہے۔ 5ویں امام فرماتے میرے بابا کا سر جھک گیا۔ اچھا یہ سیم ریپیٹڈ 6 امام سے بھی ملتا ہے، کیفیت کچھ الگ ہے۔ ابتدا 4تھے امام کی سب سے پہلی روایت ہے، امام نے کنیز کو کہا کہ جا تندور سے ایک آگ کا کوئلہ لا۔ کنیز نے سنا اور گئی اور ہاتھ میں اس آگ کے انگارے کو لے کر آئی۔ یہ جتنے بیٹھے تھے امام نے سب سے کہا کہ کون ہے اس انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ 5ویں امام فرماتے جیسے میرے بابا نے کہا کون ہے، کہتے میں اٹھا۔ اچھا یہ عجیب رسم ہے اہل بیت میں، رسول نے دعوت ذوالہ شیرہ میں کہا کون ہے، سب سے پہلے امیر المومنین اٹھے۔ خندق میں کا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، سب سے پہلے علی بن ابی طالب اٹھے۔ شب ہجرت کا کون ہے میرے بستر پہ سوئے، سب سے پہلے علی اٹھے۔ اور تینوں مرتبہ نبی نے علی کو بٹھایا کہ علی مجھے پتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، سوال کسی اور سے۔ یہاں 5ویں امام اٹھے، یہاں میرے 4تھے امام نے فرمایا انک منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، سوال آپ سے نہیں، سوال ان سے ہے۔ کہتے سب کے سر جھکے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مجلس میں ہم نے پڑھا تو ایک جوان اٹھا کہ مولانا یہ کون سی بڑی بات ہے، آج تو آگ کا ماتم ہوتا ہے، زنجیر کا ماتم ہوتا ہے،
انگارہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، مولا ہمیں کہتے ہم آگ کا انگارہ اٹھاتے. میں نے کہا نہیں، ان کے لیے انگارہ تھا، تیرے لیے انگارہ کوئی اور چیز ہے. اشارہ آگ کے انگارے کی طرف نہیں ہے میرے عزیز. کون ہے جو دین خدا کی ذمہ داری اٹھائے؟ کون ہے جو شریعت پہ عمل کرے؟ سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا. آج امام ہوتے تو انگارے کا نہیں بولتے، پتہ ہی انگاروں پہ دوڑتے ہیں. آج مولا ہوتے تو یہ نہیں بولتے کون ہے خون ذرا دے کر دکھا، یا تو ڈونیشن دی جاتی ہیں خونوں کی. امیر کا حساب الگ ہے، غریب کا حساب الگ ہے. ایک چیز امیر کے لیے آسان ہے، غریب کے لیے مشکل ہے. اب ایک آدمی کروڑ پتی اور ارب پتی اور مولوی صاحب بولے آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ 100 لوگوں کو افطاری کرائیں، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بھائی. وہ کہے گا مولانا 1000 لوگوں کو کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس بھی بچ جائے گا ہمارا. امیر کے لیے امتحان یہ، بولو 7 دن روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، ذرا نماز شب پڑھو. امیر کہے گا روزے کی معافی دے دیں، سال میں 30 دن ہم بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، حج پہ ایک بار چلے گئے، اپنی آپت میں 10 اور لوگوں کو بھیج دیں گے، گرمی کس سے برداشت ہوگی؟ 40 کی واک ذرا کر کے دکھائیے، ارے اتنی دھوپ میں کون چلے؟ اب غریب کے لیے دھوپ پہ چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہیں پہ غریب کو بولو 7 روزے رکھو، کہ مولانا صاحب ہم تو 100 روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں. غریب کا امتحان، غریب 10 روپیہ بھی دے تو اس کے لیے بڑی بات ہے، اس کے مہینے کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. خاتون کا امتحان روزہ رکھنا نہیں، سر پہ چادر رکھنا ہے. ایک خاتون نے اپنے میاں سے طلاق اس بات پہ لی کہ شوہر نے کہا ناخن بڑے نہیں رکھو، مجھے اچھے نہیں لگتے. آپ کے ہاتھ خوبصورت ہیں، ناخن بڑے رکھتی ہو، جاب بھی کرتی ہو، آفس میں بھی جاتی ہو، لوگوں کی نگاہ پڑے گی، مجھے نہیں پسند. کہا مجھے طلاق دے دو، ناخن نہیں کاٹوں گی، تجھے چھوڑ دوں گی. کبھی کبھی ایک ناخن کاٹنا میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خمس دینا میرے لیے بڑا امتحان بن جاتا ہے. کبھی کبھی چہرے پہ شریعت کو سجانا میرے لیے امتحان بن جاتا ہے. ہر زمانے میں ہر کسی کا امتحان الگ ہے. بندے خدا، مشکلات نہ ہوں، حق کا نعرہ بلند کرو، بڑا آسان ہے. لیکن امتحانوں میں حق کا نعرہ بلند کرنا، نظریے پہ ڈٹ جانا. اس وقت پاکستان میں تھوڑی نظریاتی جنگ چل رہی ہے. ایک اچھی سائن ہے پاکستان کے لیے، نظریاتی معاشرہ بنتا جا رہا ہے. ایک جوان ہم سے الجھ پڑے اور بھائی مولانا یہ کیا ہوتا ہے نظریاتی شیعہ غیر نظریاتی شیعہ؟ میں نے کہا اصل ہی یہ ہے، جو شیعہ نظریاتی نہیں وہ کسی کام کا نہیں، وہ چل رہا ہے. جس کے مائنڈ میں اصول نہیں ہے، مطلب ڈٹ جائے اصل پہ. یزید مارنا ہے تو مار، لیکن اصول نہیں چھوڑوں گا. کاٹنا ہے تو کاٹ، لیکن اصول نہیں چھوڑوں گا. حجر ابن عدی کو کہا کہ علی کی گستاخی کر، نہیں کروں گا. کہا بیٹوں کو مار دیں گے، کہا مار دے. کہا خوف نہیں آ رہا کہ جوان بیٹے مارے جائیں؟ کہ تم ابھی کہہ رہے ہو علی نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا. مضبوطی اتنی، جب حجر کو مارنے کے لیے آئے تو جناب حجر نے کہا پہلے میرے بیٹوں کو مارو. کہا تو کیسا باپ ہے؟ لوگ تو کہیں خدایا میں مر جاؤں بیٹے کا مرنا نہ دیکھوں، اور تو اپنی آنکھوں سے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں باپ کو مرتا ہوا دیکھیں، علی کا دامن چھوڑ نہ لیں، پہلے ان کو جنت میں بھیجوں پھر خود جنت کی طرف روانہ ہوں گا. نظریاتی شیعہ، اصولی شیعہ، نظریاتی مسلمان بنو. کئی سے آپ کو شیعہ بھی ملیں گے جو نظریاتی نہیں ہیں. سیاست پہ زیادہ بات کرتا نہیں، پر تھوڑی تھوڑی نکل جاتی ہے مجھ سے. پاکستان کی سیاست میں کئی ہیں شیعہ لیکن نظریاتی نہیں. کئی اہل سنت ہیں جو واقعی نظریاتی ہیں، پسند آتے ہیں. کراچی کے مثلا حافظ نعیم صاحب، فقہی اختلاف ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی شیعہ ہیں، نام کے شیعہ. لیکن اگر پوچھا جائے کردار کے اعتبار سے ووٹ کس کو جاتا ہے، وہ حافظ نعیم صاحب. جو بندہ اخلاقیات کی بنیاد پہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ معاشرے کو ایک درس دے رہا ہے کہ اخلاقی اقدار کوئی بندہ معاشرے میں بلند کر رہا ہے. ایک بندہ نہیں، صرف اقتدار اور سیٹ کے پیچھے، وہ چاہے شیعہ بھی ہو، اس کا تعلق نہ حسین سے ہے نہ اہل بیت کی تربیت سے. آپ معاشرے کو اخلاق کیا دے رہے ہو؟ کہ آپ بتا رہے ہو کہ مجھے ایک سیٹ دی گئی ہے، میری نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. مطلب میں صاحب حب اقتدار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اصولوں کو قائم کیا جائے. آج جنگ اخلاق اور جنگ کردار ہے. کہ حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ، جب یہ مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، لہو اللعب میں جاتے ہیں، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں.
آج بھی ایک امام کھڑا ہے, آج بھی قرآن کا حکم کھڑا ہے. سوال یہ ہے آپ کس میدان میں ہو, کہاں بیٹھ کے کھیل رہے ہو؟ یزید کے میدان میں جا کے نماز پڑھو گے تو نماز کا فائدہ نہیں. نماز پڑھو تو حسین کے میدان میں پڑھو, عبادت کرو تو حسین کے میدان میں کرو, نہ کہ کہیں اور چلے جاؤ. تو فرمایا کون ہے جو اس آگ کے انگارے کو اٹھائے؟ سارے خاموش ہو گئے. آج بھی امام زمانہ یہ صدا دے رہے ہیں, کون ہے جو شریعت کی پابندی کرے, کون ہے جو دین کی پابندی کرے. کتنی تیزی سے بے حیائی بڑھ رہی ہے, کتنی تیزی سے غیرت کو لوٹا جا رہا ہے. کبھی کبھی سخت جملے بولتا ہوں لیکن بولنے پڑتے ہیں. ہم ویسٹرن دنیا جاتے ہیں, آسٹریلیا, یورپ, UK جاتے ہیں, ایک انگریز کے اندر جب غیرت نہیں ہوتی تو مولانا فوراً بول دیتے ہیں بھائی اس نے تو خنزیر کھایا ہے تبھی بے غیرت ہے. اب بتائیے جو خنزیر کھا کے بے غیرت بنے وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جو خنزیر نہ کھا کے بے غیرت بنے؟ یہاں کون سی امت نے خنزیر کھایا ہوا ہے؟ پھر یہ غیرت کیوں نہیں آج کے مسلمان میں؟ کہ بیوی حجاب کرے نہ کرے پرواہ نہیں, سر پہ دوپٹہ ہو نہ ہو پرواہ نہیں, نہ محرم سے بات کرے نہ کرے پرواہ نہیں. کہ پچھلے سال میں امیر المومنین کی کہ ممبر پہ جا کے علی کیا اس شہر میں رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور ان کے کاندھے نامحرم مردوں کے ساتھ ملتے ہیں؟ کیا جیسے ایسے مسائل خواتین کی طرف سے آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. زنا کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے, زنا محسنہ کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے, وہ خوف خدا معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اب معاشرے میں جب امپیکٹ آتا, اب یہ نہیں کہ شیعہ پہ آ رہا ہے, سنی ہر کسی پہ آتا ہے. جب آپ کی ٹی وی میں, جب آپ کے میڈیا میں بے حیائی عروج پہ چلتی جائے گی. اور جس معاشرے میں فقر ہو, سب سے پہلے اہل بیت نے کیا کیا؟ فقر کو دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا امیر المومنین نے 25 سال نخلستان لگائے. جس امام کو غسل دیا گیا تو فرماتے ہیں ان کی پیٹھ پہ کالے نشان ہوتے تھے. جب پوچھتے تھے یہ نشان کس چیز کے ہیں, کہ رات کے اندھیروں میں ہمارے بابا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے جاتے تھے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں فحاشت فقر کی وجہ سے, عزتیں پامال ہوتی ہیں فقر کی وجہ سے, معاشرہ راشی بنتا ہے فقر کی وجہ سے, معاشرے میں چوری, ڈاکے, قتل و غارت بڑھتی ہے فقر کی وجہ سے. اگر آپ اپنی سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے ہو, سوسائٹی میں ایسے ادارے ہوں تاکہ لوگوں کو فقر سے بچائیں, کاروبار بنائیں. فقر ہوگا تو بندہ چوری کرے گا. فقر کی وجہ سے معاشرے اہل بیت نے سب سے پہلے اس فقر کو روکا تاکہ معاشرہ تباہ ہو, برباد نہ ہو. اب فقر ہے, اب اپروچ کتنی ایزی. آپ سوال کریں گے مثلا مولانا عارف کاظمی اس مومن سے کتنا دور ہے؟ ہماری دوری ایک نمبر ہے. یہاں واٹس ایپ پہ آپ نے کال ملائی, یہاں رنگ ہوئی, فلاں صاحب نے فون اٹھا لی. آپ آیت اللہ سیستانی سے, آپ آغائے رہبر سے, آپ پتہ نہیں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پریزیڈنٹ سے کتنا دور ہو, ایک موبائل فون کے نمبر کی دوری پر ہو. امریکہ میں بیٹھی خاتون یہاں کے لڑکے سے بات کرتی ہے, یہاں پہ بیٹھا لڑکا وہاں کی خاتون سے مثلا بات کرتا ہے. موبائل کی دوری ہے. اور پھر اس موبائل میں بزنس کو لایا گیا. آپ کا ٹک ٹاک, آپ کا فیس بک, آپ کا یوٹیوب. اب لوگوں کی اکنامک ان سافٹ ویئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ٹاپک میں کل آؤں گا کہ کس طرح ابن زیاد نے لوگوں کو امام حسین کے قتل پر مجبور کیا. کیونکہ جناب عمر کے زمانے میں لوگوں کو سبسڈی دی گئی, لوگوں کو حکومت کا محتاج کیا گیا. جناب ابوبکر کے زمانے میں سبسڈی نہیں تھی, سبسڈی شروع ہوئی جناب عمر کے زمانے میں. غنائم بڑھے, مال آیا, سبسڈی دی. لوگوں کو کہا کہ منتھلی آپ کو اتنا راشن ملے گا, اتنا پیسہ. لوگ کس کے محتاج ہوئے؟ حکومت کے محتاج ہوئے. اب کا وائدہ رہا وہ تجارت نہ لہون. ابن زیاد نے آنے کے بعد پہلے اعلان کیا اگر حسین کا ساتھ دو گے سبسڈی بند, نہ آٹا ملے گا, نہ چاول ملیں گے, نہ پیسے ملیں گے. بھوک مر جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, کھانا دو لیکن ہم حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار. جب یوٹیوب آپ کے ذرائع آمدنی بن جائے, اب اگر گورنمنٹ یوٹیوب کو بند کرے گی, لوگ اپنی آمدنی کو بچانے کے لیے لڑیں گے کیونکہ ہمارے چولہے چلتے ہیں اس سے. جب ٹک ٹاک آگے, گھروں میں بچیوں کو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر, الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر پیسہ دے گا, پھر اس نظام کو شرم آنی چاہیے, کہے کہ اس نظام میں غیرت نہیں اور حیا نہیں ہے, کیونکہ وہ فیڈ کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے سے. پہلے وہ باپ غیرت بھی کھاتا تھا کہ بیوی کی کمائی کیسے کھاؤں, بیٹی کی کمائی کیسے کھاؤں. فقر آ گیا اور بیٹی گھر میں بیٹھے بیٹھے 4 ویڈیو بنا کے اگر $1000 کما رہی ہے تو باپ کا کیا جاتا ہے, وہ بھی بے غیرت بن جاتا ہے. کئی ایسے ایکٹرسز تھیں. آج ایک تو المیہ ہے کہ یہ سارے لوگ اکثریت پنجاب سے ہوتی ہے. تب پہلے ہماری اماں کو برداشت نہیں تھا, پہلے ہماری والد کو برداشت نہیں تھا کہ موویوں میں جائیں. آہستہ آہستہ وہ مان گئے. کس وجہ سے؟ وہ اذا رأوا تجارۃ ولہوا, بیٹی کی شہرت کو دیکھا نا. جب معاشرے میں کبھی نہ رہا, پہلے ناچنے والی ایک کبھی عمل تھا,
لیکن آج اس عمل کو بہترین بنایا گیا. آپ فلاں کی بیٹی ہیں, آپ فلاں کے بھائی ہیں, آپ فلاں کے فادر ہیں, فلاں کی ماں ہیں, لوگ 4 سیلفیاں لیتے ہیں. یہ زمانہ جو تبرج جاہلی کا زمانہ بن گیا, وہ فخر سمجھتا ہے کہ فلاں میری بیٹی یہ کام کیا کرتی ہے, مطلب نہیں, مال ہے, دولت ہے, پیسہ ہے. اب ظاہر ہے جب فقر ہوگا پھر باہر کی طاقتیں سافٹ ویئر بنائیں گی, پھر آپ گھر میں بیٹھے کاروبار دیں گی, حسن بیچا جائے گا, حیا بیچا جائے گا, پھر اس مال کی وجہ سے اپنی غیرت پہ کمپرومائز کرے گا, پھر اس مال کی وجہ سے اپنے حیا پہ کمپرومائز کرے گا. تبھی فرماتے ہیں آخری زمانے میں صبح گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا, واپس گھر آئے گا تو کافر ہو کے جائے گا.